ان شہیدوں کی یاد میں جنہوں نے لاکھوں شہادتیں دی، ماؤں کی عظمتیں لوٹی، بچوں کو نیزوں پہ ڈالا گیا، بھائیوں کی گردنیں گئی اور ہم نے پاکستان لیا۔ ہم اس پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم مظلوم لوگ جو ہیں پاکستان سے ہر ایشو پر اٹھتے ہیں، چاہے فلسطین کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو، یوگنڈا کا ہو، فلپائن کا ہو، برما کا ہو، یعنی جہاں کا بھی ایشو ہے ہم اس لیے اٹھتے ہیں کہ ہم اس خمیر سے پیدا ہوئے کہ ہم نے یعنی جب پاکستان بنایا تو ہم نے اس وقت یعنی جو ظالم لوگ تھے جو اس وقت کے اکثریت تھی ان کو ہم نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے۔ تو میں اپنی پریس کانفرنس کا جو موضوع ہے میں اس کی طرف آؤں تاکہ آپ کے کویسچن جو ہے، موضوع ہے پاپا اعظم پوپ فرانسس کا حالیہ دورہ عراق، اور اس کے آگے ہم سوال یہ کرتے ہیں کیا دنیا کے منصفوں کشمیر پر خاموشی کیوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں شارٹ کرتا ہوں، بیچ میں پڑھنے کے بجائے شارٹ کرتا ہوں کہ پاپا اعظم کا حالیہ دورہ ایک یعنی اطمینان کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہہ سکتے کہ بالکل مکمل ہو گیا، کیونکہ پاپا اعظم کو خانہ کعبہ کے امام کو، بشپ آف کنٹربری کو، تینوں شخصیتوں کو اس وقت کشمیر میں جانا اشد ضرورت ہے، کیونکہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس صدی میں، دنیا کی اس صدی میں 21ویں صدی جو کہتے ہیں بڑی ترقی یافتہ صدی ہے، اس میں کشمیر پر اس قسم کی جو زیادتی اور ظلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ برداشت سے باہر ہے۔ تو میں اس موقع پر اپنے صحافی دوستوں سے یہی کہوں گا کہ یہ آپ پریس کانفرنس میں جو ہے آپ کویسچن جو بھی کرنا چاہیں باندھے، ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں میں مطلب وہ آپ کے پاس ہے، اگر کوئی کویسچن آپ چاہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں اچھا صادق صاحب آپ نے یونائٹڈ نیشن کا پرچم لگایا ہوا ہے، اس وقت آپ یونائٹڈ نیشن سے کیا اپیل کرتے ہیں تاکہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بہتر طریقے کے ساتھ حل کر سکیں؟ دیکھیں جی، یونائٹڈ نیشن جو ہے بیسیکلی یعنی میری اور آپ کی موجودگی کے بغیر یونائٹڈ نیشن نہیں ہے، لہٰذا ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو اس وقت کشمیر کے معاملات کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کریں، اور پاپا اعظم اور بشپ آف کنٹربری اور خانہ کعبہ کے امام جو ہے اور وہ یعنی کشمیر کا جو ہے وہ جا کے دورہ کرے، تاکہ وہاں کے مظلوموں اور مجبوروں اور بے کسوں کی آواز جو سسکیے لے رہی ہیں ان تک ان کی آواز پہنچے اور انہیں مطلب ہے کہ یعنی سکون مل سکے۔ اور یہ ترازو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انصاف مل رہا ضرور ہوگا، لیکن پنجرے میں رہ کے اگر انصاف مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشن بذات خود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی بیچارہ پنجرے میں اس لیے ہے کہ اس کی تو اپنا نہ کوئی پاسپورٹ ہے، نہ اس کی اپنی کوئی کرنسی ہے، نہ اس کی یعنی اگر آپ کو یونائٹڈ نیشن جانا ہے تو آپ کو ویزا جو ہے امریکہ کا لینا پڑے گا، امریکہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو ویزا دے یا نہ دے۔ تو یونائٹڈ نیشن کے لیے پہلی تو یہ کہ یونائٹڈ نیشن کو اپنی آزادی کے لیے اس وقت فائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صادق صاحب اگر ویٹیکن سٹی کے اندر آپ کو بھیج دیا جائے تو آپ پاپا اعظم کو منا کر لے آئیں گے یا کشمیر کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، بات یہ کہ یعنی ہر انسان جو ہے وہ اپنے نظریے اور اپنے موقع پر قائم ہے۔ میں پاپا اعظم کو یہیں سے بیٹھ کے، آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہاں جا کے، میں پاپا اعظم سے یہاں پر، کیونکہ میڈیا بین الاقوامی یعنی جو میڈیا ہے آج گلوبل ایک دنیا، چھوٹی دنیا ہے، میسج وہاں پر بھی جا سکتا ہے، تو پاپا اعظم خود ہی انہیں جانا چاہیے، کیونکہ میں انہیں ایڈوائز نہیں دے سکتا، لیکن میں خاص ظاہر کر سکتا ہوں کہ پاپا اعظم، خانہ کعبہ کے امام، بشپ آف کنٹربری تینوں جو ہے اس وقت کشمیر جائیں۔ عراق میں کون لے کے گیا تھا پاپا اعظم کو؟ وہاں کس نے انوائٹ کیا؟ وہ میرا خیال ہے کہ ان کا آپس میں جو یعنی ڈپلومیسی جو ہے، ان کی ڈپلومیسی کے ذریعے، کیونکہ وہ اس وقت عراق میں اس وقت وہ بصر اقتدار بھی ہیں، تو اس لیے وہ، اور وہاں کرسچن بہت ہے، آپ کو پتہ ہے عراق میں کرسچن بھی ہیں، تو لہٰذا یہ خواہش ہوتی ہے کہ سالیڈیٹی ایک دوسرے سے کی جائے۔ تو یہاں پہ بھی کرسچن بہت ہیں، یہاں آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاپا اعظم اور امام کعبہ اور یہ سارے کشمیر میں جائیں، جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ پاپا اعظم کو کون لے کے آئے گا؟
اگر آپ چاہتے ہوں گے کہ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی بڑی قوتیں لے کر آئیں گی تو ٹھیک ہے، میں بڑی قوتوں سے بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. میں یعنی مطلب ہے کہ جو بھی سپر پاورز ہیں یعنی انہیں بھی چاہیے، سپر پاورز کو چاہیے اس وقت کشمیر کی حالت پر، یعنی خاص طور پر آپ امریکہ کی بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت چاہیے کہ امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے. الیکس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں امام خانہ کعبہ اور جان پوپ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ اس حوالے سے آزاد ہیں اس طرح کے فیصلے؟ بالکل بالکل، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں بالکل یہاں پر یعنی کسی آئی کے اپنی آئی پر آتا ہوں تو میرا خیال پاپا اعظم یا خانہ کعبہ کے امام جو ہے وہ بھی اپنی ضمیر پر کام کرتے ہوں گے. میرا یقین ہے، آگے خدا کی خدا جانتا ہے. کسی بھی ریاست کا بہترین تعلق بڑھانے کے لیے جو مذہب ہوتا ہے وہ سب سے بنیادی اس کا جز ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ بہترین ریپرزینٹیٹیو تو آپ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے، تو آپ نہیں چاہیں گے؟ اگر مجھے کشمیر کے لیے آپ الاؤ کریں تو میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بابری مسجد پر جب ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مجھے جانے دیا جائے، اگر میں کچھ کر نہ سکا تو میں لال قلعے سے وہاں سے چھلانگ مار دوں گا. اگر کشمیر کے لیے میں آفر پیش کرتا ہوں کہ مجھے اگر جانے کی اجازت ہو تو میں صبح ہی جانے کے لیے تیار ہوں کشمیر، جن بھی حالات میں، اگر چاہے جنگ کی حالات میں تو آپ کو پتہ ہے جب میں گیا تھا وہاں بوسنیا تو حالات جنگ میں تھا، میں ٹینک میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پر لائف رسک لکھ کے، میں اور میرا بیٹا اور میرا اپنا یعنی مسز، ہم نے لائف رسک لکھ کے وہاں پر گئے تھے اور اسپیشل چارٹر میں گئے تھے اور بلٹ پروف جیکٹیں پہن کے ہیلمٹ وغیرہ پہن کے گئے تھے اور ٹینک میں بیٹھ کے ہم بوسنیا گئے تھے. ہمیں کوئی نہیں، ہم تو شہادت کے لیے ہیں. یعنی جو لوگ اپنی منزل ہماری منزل شہادت ہے. شہادت کیا ہے کہ جو ہمارا ریئل راستہ ہے اس پر ہمیں چلنا چاہیے، اور ریئل راستہ یہی کہ حق اور سچ کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر کرسچن کا فرض ہے، اور میرا خیال ہے کہ متوں میں بھی یہ ہوگا. آپ کی کوئی کشمیر کی جو اس ٹائم قیادت بیٹھی ہے مقبوضہ کشمیر میں، جیسے یاسین ملک وغیرہ پچھلے میں ہیں، ان سے کبھی بات ہوئی ہے؟ جی بڑے اور بات بتائیں کہ وہاں پہ آپ کی منورٹی میں کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی لنکس ہے، وہاں بات ہو رہی ہوگی پاپا اعظم کو لے کے آنا ہے، کسی اس بارے میں کسی میری مقبوضہ کشمیر پہ تو کسی سے واسطہ نہیں رہا، لیکن یہاں پر ہماری مشائل ملک جو ہے یاسین ملک کی جو اپنا ان کی بیوی ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنے سروں میں راکھ. تو کیا یہ اچھا تھا آج ان کو آپ ساتھ بٹھا لیتے؟ آپ کا سلوگن بھی بڑا اچھا تھا. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ نا کہ ان کے میں نے کیونکہ 2 4 5 10 دفعہ میں نے کال کی تھی لیکن وہ کال نہیں اٹھائے، اور میری جب انہوں نے پروگرام کیا تھا تو ہم نے سر میں راکھ ڈالی، صاحب نے شاید دیکھا ہوگا. تو ہم تو آج بھی کل کر رہے ہیں، ہم کل راکھ ڈالتے رہیں گے سارا دن، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ آپ کی منورٹی کے کتنے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں وہاں پہ؟ میرے منورٹی کے کشمیری ہیں وہاں. کشمیری کون ہے؟ یہ کشمیری جو مسلمان ہیں، یعنی ہم یہاں مائنورٹی میں ہیں، کشمیری وہاں پر کیونکہ برہمن وہاں پر میجورٹی میں ہے، وہ ہندو میجورٹی میں ہے، تو اس لیے وہ مائنورٹی میں، تو ہم اپنی مائنورٹی کی بات کر رہے ہیں کشمیر کی. کر لیں کوئی بات نہیں، کر لیں. ایک کھلی جیسے کہ پاکستان تو اسٹیٹ آف پاکستان کو کرسچن کو سب بہترین قسم کے حقوق دیتا ہے، لیکن نریندر مودی رجیم جو ہے وہ بھارت کے اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کرسچن کمیونٹی کے اوپر بہت ستم کر رہا ہے. اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کیوں کوئی ایکشن نہیں ہے؟ میں تو سر یونائٹڈ نیشن کو کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن خود بیچارہ پنجرے میں تو آپ کو مطلب یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی بھی آزادی کی بات کر رہا ہوں. آپ امریکہ کب گئے تھے؟ میں امریکہ مجھے 3 سال کے بعد میں آیا ہوں. 3 سال کب واپس آیا؟ میں واپس آیا ہوں 1 ماہ، تو 16 دن ہو گئے میں ہالیڈے ان ہوٹل میں ہوں. تو وہ یہ کشمیریوں کے حق میں احتجاج آپ نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے؟ میں نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے بھی کیا. میں اس کے علاوہ یہ ٹاٹ جو ہے کشمیر میں، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، یہ میں پورے واشنگٹن میں کہتا رہا ہوں اسی طرح ٹاٹ اوڑھ کے. اور یہ میرے پاس یعنی دیکھیں کشمیر کی آزادی تک یہ دیکھیں، یعنی ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. وہاں میں کرتا میں نے احتجاج کیے.
وہاں آپ نے کو میڈیا ٹاک بالکل بالکل کیے. آپ وہاں کشمیری لیڈروں سے پوچھیں, آپ یہاں کے کشمیری لیڈروں سے پوچھیں. تو یہ خدا کا شکر ہے. اور میں اپنے سارے دوست بڑے, کیونکہ 3 سال کے بعد آیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی ہے. تو یہ کتاب میری چھپی ہے, کالموں کی کتاب 172 کالم مسٹر ارشاد حقانی, منو بھائی, مجیب الرحمان, حامد میر نے یہ کہا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر پاکستان کی ہسٹری میں نوبل پیس پرائز کے لیے آفیشلی نامینیٹ ہوں. یہ سالک صاحب کیا ہی اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ امریکہ کو چھوڑ کر اٹلی کے اندر جاتے تو وہاں پر آپ کا تھریٹنگ میسیج دنیا کے سامنے جاتا ہے. اٹلی کے بارے میں تو میں, آپ ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ اٹلی کے بارے میں کچھ, مجھے تو اٹلی کے بارے میں زیادہ اسٹوریکلی, میں تو زیادہ پاکستان کے بارے میں جانتا ہوں. آپ کا سب سے مقدس مقام تو اٹلی کے اندر ہے. نہیں, یہ الگ الگ نظریوں کے لوگ ہیں وہاں. وہ وہاں پر کچھ مختلف آئیڈیالوجی مختلف ہے. مثلا بشپ آف کنٹربری جو ہے وہ انگلینڈ کے ہیں. چرچ آف پاکستان جو ہے وہ, یعنی ہم تو اب چرچ آف پاکستان کے ہیں. ہم کسی آئیڈیالوجی چرچ آف پاکستان کی ہماری بیسک ہم ہیں. ہم کیتھولک بھی ہیں, پروٹیسٹنٹ بھی ہیں, اس لیے کہ میری مسز پیور کیتھولک ہے, میں پیور پروٹیسٹنٹ ہوں. اور ہم نے یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو ہے